آج ہم بہت عام کامن علامات یا سمٹم پر بات کرتے ہیں جس کو ہم قبض کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ہی کامن پرابلم ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور نارمل بھی، یعنی معمولی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آج ہم اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے فارماسسٹ کلینک ولاگ کو سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ نیو آنے والا ولاگ جو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ پھر چلتے ہیں آج کے نیو ٹاپک پر۔ تو آج ہم قبض پہ بات کر رہے ہیں۔ اصل میں قبض ہے کیا؟ اس لیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہیلتھ کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہیں اور ان لوگوں کو قبض کا کچھ پتہ ہونا چاہیے کہ قبض کیا ہے۔ تو میں ایک اسسٹنٹ فارماسسٹ ہوں اور میرے پاس فارمیسی پر لوگ آتے ہیں اور وہ اپنی تکلیف کے بارے میں مجھے بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے قبض ہے، اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ پخانہ کتنی دفعہ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں دن میں 6 دفعہ پخانہ کرتا ہوں۔ لہٰذا لوگوں کو قبض کے بارے میں صحیح معلوم نہیں ہے کہ کیا چیز ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو پتلا پتلا پخانہ بار بار آئے تو قبض ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ ان کو زور لگانا پڑے تو قبض ہے، اور کچھ کا خیال ہے کہ سخت سٹول آئے، سخت پخانہ آئے تو قبض ہے۔ قبض کو اصل میں اس کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو بھی خوراک ہم منہ کے راستے سے اندر لے کے جاتے ہیں تو خوراک ہماری خوراک کی نالی سے معدے میں جاتی ہے، اور معدے سے چھوٹی آنت میں جاتی ہے، اور چھوٹی آنت کے 3 حصے ہیں، تو وہاں خوراک ٹوٹتی ہے، وہاں پر خوراک بریک ہوتی ہے، یعنی ہضم ہونے کا نظام جو اس میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں سے پانی اور جو ضروری مادے ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹینز ہیں، فیٹ ہیں، یعنی چربی وغیرہ اور ویٹامنس وغیرہ اس میں ابزارب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ چھوٹی آنت سے بڑی آنت میں چلی جاتی ہیں۔ اور چھوٹی آنت میں سپیڈ کافی تیز ہوتی ہے، لیکن بڑی آنت میں آ کر کافی سپیڈ سلو ہوتی ہے۔ بڑی آنت میں عمومی طور پر نمکیات پانی جو ہیں جو ہی جسم کا حصہ بنتے ہیں، اور جو یہ خوراک ہے بڑی آنت میں آگے کی طرف جانا شروع ہوتی ہیں، تو آہستہ آہستہ خوراک خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور یہ لیکوڈ سے سیمی سالڈ سے سالڈ کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اور جب بڑی آنت کا آخری حصہ ہے جس کو ہم سگمائڈ کولون کہتے ہیں، وہاں سے ریکٹم یعنی پخانے کی جو جگہ ہے وہاں پہنچتی ہیں، تو ایک دم اس کے ارد گرد ایک اعصابی نظام موجود ہے جو یہ اطلاع دیتا ہے ہمارے دماغ کو اب یہاں پخانہ موجود ہے، اس کو نکالنا ہے، جس کے نتیجے میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے اور ایک پتہ لگتا ہے ہمارے دماغ کو کچھ مجھے ضرورت ہے، اور آدمی مناسب جگہ پر جا کر پھر جو پخانے کی آخری حصے کی ارد گرد کنٹرول کرنے کے لیے جو پٹے ہوتے ہیں ان کو وہ ریلیز کر دیتا ہے، اور جو پیٹ اور پھیپھڑوں کے درمیان جو ڈایافرام جو ایک مسلز ہوتا ہے وہ کنٹریکٹ کرتا ہے، جس سے پیٹ اندر کی طرف دبتا ہے اور ڈایافرام نیچے کی طرف جو ہے وہ دبتی ہے، اور جو رکاوٹ کے لیے سفنڈر ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور پخانے کا اخراج ہو جاتا ہے، اور ایک نارمل موومنٹ ہے۔ اور معمولی طور پر لوگوں کو دن میں کم از کم 1 دفعہ اس قدرتی حاجت کو رفع کرنے کے لیے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو 2 دفعہ جانے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کسی شخص کو ہفتے میں 3 دفعہ سے بھی کم جانا پڑے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو قبض ہے، یا اس وقت پخانہ کرنے جائے اور وہ اتنا سخت ہو کہ وہ بہت زور لگانا پڑے، اور ایوریج یہ ہے کہ 1 دفعہ ٹوائلٹ کا وزٹ جو ہے 10 منٹ سے زیادہ ہو تو اس کا بھی مطلب ہے اس مریض کو قبض ہے۔ یہ جو قبض ہے یہ بہت سارے لوگوں کو، یا اگر ہم کہیں کثرت کو، قبض کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ کھانے پینے اور پکانے کی عادات کے بارے میں زندگی گزارنے کا غلط طریقہ کار ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے قبض۔
تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر ہم کیا کریں تو اس بات کا امکان ہے کہ بغیر کسی دوائی کے بھی قبض جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری خوراک جو ٹائم ہے وہ ترتیب کے ساتھ ہو۔ وہ لوگ جو کئی کئی دن کھانا نہیں کھاتے اور پھر کھاتے ہیں تو کھاتے ہی رہتے ہیں، ان کے اندر پیٹ کے جو پورا نظام ہے جو ترتیب سے بنا ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ نمبر دو، اگر ہماری خوراک کے اندر فائبر کی کمی ہے، فائبر وہ چیز ہے جو ایک ہماری غذا کا حصہ تو ہے مگر وہ انرجی پرووائڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ فائبر یعنی جس کو چھلکا پرووائڈ کرتا ہے۔ مثلا آپ ان چھنا آٹا لیں، اس میں فائبر ہوتا ہے، یا پھل لیں، اس میں بہت فائبر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ سبزیاں لیں، خاص طور پر کچی سبزیاں لیں، اس میں بہت فائبر ہوتا ہے، ساگ میں بہت فائبر ہوتا ہے۔ اگر ہماری غذا جو ہے اس میں فائبر کی مقدار کم ہوگی تو پھر ہمیں ہر صورت قبض ہو جائے گی۔ یعنی وہ لوگ جن کا کھانا ہمیشہ گوشت ہے، جن کا کھانا ہمیشہ ہی جنک فوڈ جسے کہتے ہیں وہ ہے، اور جو اٹھتے بیٹھتے جو ملا وہ کھا لیا، لیکن اہتمام کے ساتھ بیلنس ڈائٹ نہ لیں تو ان لوگوں کو قبض یا وہ کانسٹیپیشن ہو جاتے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے، پورے دن میں ہمیں 6 سے 7 گلاس پانی کا پینا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے پیاس کا انتظار نہ کیجیے، پانی پیتے رہیے۔ میں آپ لوگوں سے عرض اور گزارش کرتا ہوں، اور اب جو ہم پانی نہیں پیتے تو ہماری جو غذا جو ہے وہ اندر جا کے خشک ہو جاتی ہے، اور جب خشک ہوتی ہے تو وہ سخت قسم کا پخانہ بن جاتا ہے، تو وہ قبض کر دیتی ہے۔ اور اچھا، اس کے علاوہ قبض کی ایک اور اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے ٹوائلٹ جانے کی، بیت الخلاء جانے کی خواہش ہے، جو ارچ ہے اس کو ہم روکتے ہیں۔ یعنی آپ کو اگر پخانے کی خواہش ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہم اس کو روکتے رہتے ہیں، اور جو پخانہ موجود ہوتا ہے اس میں سے اور پانی ابزارب ہو جاتا ہے، اور پخانہ سخت ہو جاتا ہے، اور جب پخانہ سخت ہوتا ہے اس کو پھر زور لگانا پڑتا ہے، اور جب زور لگاتے ہیں تو درد ہوتا ہے، اور پھر آدمی اس کو فردر روکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک ویسیس سائیکل جو ہے بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے جس سے قبض ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم بات قبض کی ہے، جو انڈائریکٹ ریلیشن ہے، جو فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے ان کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ قبض جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے نارمل ان لوگوں کے جو فزیکل ایکسرسائز نہیں کرتے، جو سارا دن کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، بیڈ پر بیٹھے رہتے ہیں، دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، اور کمپیوٹر کے سامنے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کے اندر قبض کی شکایت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پخانے کے دوران جو بیٹھنے کی پوزیشن ہے وہ بھی اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، کس طرح بیٹھ کر پخانے کو اخراج کرتے ہیں یا اخراج کرنا چاہیے، وہ بھی بیٹھنے کی ایک پوزیشن ہے۔ جب پخانے کرنے لگیں تو تھوڑا سا آگے جھک کر بیٹھیں، اور تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پر وزن ڈال کر بیٹھیں، اور تھوڑا سا آگے جھک کر بیٹھیں۔ ایسے کرنے سے جو لیفٹ سائڈ کا جو ریکٹم جو ہے اس پر پریشر پڑتا ہے، اور اس سے پخانے کا اخراج نسبتاً زیادہ آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ لیکن اب تک جو میں نے جو باتیں بتائی ہیں یہ باتیں ہیں کہ کسی کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس کی عادات کی وجہ سے اس کو قبض ہو جاتی ہے۔ مزید دوائیں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے فارماسسٹ کلینک ولاگ کو سبسکرائب کریں، ساتھ گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ نیو آنے والا جو ولاگ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔